صبح کا وقت اور بے انتہا خوبصورت دن، سمندر کنارے ٹھنڈی ہوائیں، آسمان نیلا اور گہرا، سفید بادل اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھاتے ہوئے، سمندر کنارے جہاں لوگ پکنک کے لیے جایا کرتے اور خوشگوار لمحات کو اپنی جھولی میں سمیٹ لاتے، وہیں آج ایک دل دہلا دینے والا منظر جس نے بھی دیکھا اس کا دل مٹھی میں آ گیا۔ وہ خوبصورت نوجوان سفید ٹی شرٹ پہن کر جو گھر سے نکلا ہوگا، کیا معلوم تھا اسے کہ وہ سفید شرٹ اس کے خون سے رنگی جائے گی۔ معمول کے مطابق جب لوگ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ سمندر کنارے پکنک کے لیے پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بے انتہا خوبصورت نوجوان کی لاش پڑی ہے۔ سمندر کی ہلکی ہلکی لہریں اس کے بہتے خون کو اپنے اندر سمیٹ رہی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کسی کا بھی دل مٹھی میں آ سکتا ہے۔ دیکھنے والوں نے فوراً پولیس کو اطلاع کیا، اور جیسے آج کل کا دور ہے کہ کوئی کتنا بھی مصیبت میں کیوں نہ ہو، سب سے پہلے اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کی جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ یہاں بھی ہوا۔ اس سے پہلے کہ پولیس آتی اور چھان بین کرتی، سمندر میں بنتی خوفناک لہروں نے اپنا آپ دکھایا اور اس نوجوان کی لاش کو اپنے ساتھ بہا لے گئی۔ آخر وہ شخص کون تھا اور اس کے ساتھ ایسا ظلم کیوں ہوا؟ اس واقعے کے 1 سال بعد، آج کافی عرصے کے بعد میں اپنی کالج کی سہیلی سے پارک میں ملی۔ خوب باتیں ہوئیں، بیتے لمحوں کو یاد کیا، مانو کچھ پل کے لیے ہی صحیح مگر وہ خوبصورت لمحے سامنے آ گئے۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ گھر جانے کے لیے اٹھی۔ چلو آؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتی ہوں، مریم نے مجھ سے کہا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، ایکچولی مجھے بازار سے کچھ سامان خریدنا ہے۔ اوہو، تو اس میں کون سا مسئلہ ہے، میں تمہیں بازار چھوڑ دیتی ہوں، آؤ مریم۔ کہ اس بات پر میں اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور اس نے مجھے بازار چھوڑ دیا اور پھر چلی گئی۔ میں اپنی ضرورت کے مطابق خریداری کرنے لگی کہ اچانک میری نظر ایک شخص پر پڑی جسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ حقیقت جاننے کے لیے میں نے اس کا پیچھا کیا، مگر وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا اور میں گہری سوچ میں پڑ گئی۔ گمسم سی گھر پہنچی۔ میری ساس اور نند مجھ سے کچھ کہہ رہی تھیں، مگر میں نے سنا انسنا کر دیا۔ میں اپنے خیالوں میں ہی گم تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ کیا واقعی میں نے جو دیکھا وہ سچ تھا یا کوئی وہم تھا۔ یہ منظر مجھے میرے ماضی میں لے گیا۔ میرا نام معصومہ رباب ہے، میری عمر 25 سال۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہوں۔ بچپن سے ہی مجھے بہت لاڈ اور پیار دیا گیا۔ بچپن میں ہی پھپھو نے کہہ دیا تھا کہ یہ تو میری بیٹی ہے، میرے گھر ہی آئے گی، اور جو بچپن میں ہی پھپھو کے بیٹے زاویار سے میری منگنی ہو گئی۔ ہم دونوں ساتھ میں بڑے ہوئے، کیونکہ بچپن سے ہی سنتے آ رہے تھے کہ ہماری شادی ہوگی۔ ہم ایک دوسرے کو کافی پسند کرنے لگے اور یہ بات سب گھر والے جانتے تھے۔ رباب بیٹا جلدی تیار ہو جاؤ، زاویار آیا ہے تمہیں لینے، جلدی کرو، امی نے مجھ سے کہا۔ زاویار اور میں ساتھ ہی یونیورسٹی جایا کرتے۔ تیار ہو کر جلدی سے گھر سے نکلی تو زاویار گاڑی میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھی اور ہم لوگ یونیورسٹی کے لیے نکل گئے۔ میڈم، آپ نے آنے میں اتنی دیر لگا دی، ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، زاویار نے مذاق سے کہا۔ جی جناب، آپ کا انتظار ختم ہوا اور دیکھیں ہم آ گئے، میں نے بھی مذاق سے جواب دیا۔ کچھ دیر میں ہم یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچ گئے۔ السلام علیکم زاوی، کیسے ہو؟ اور محترمہ آپ کیسی ہیں؟ متین، جو کہ ہمارا کزن تھا اور زاویار کا بہت اچھا دوست بھی، گاڑی سے نکلتے ہی ہمیں دیکھتے ہی ہماری طرف آیا اور سلام کیا۔ وعلیکم السلام متین بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں نے جواب دیا۔ ایک تو یہ تم مجھے بھائی نہ بولا کرو،
کتنی بار منع کر چکا ہوں، متین بھائی نے بے تکلفی سے کہا۔ میں نے یہ بات مذاق میں لی اور ہنسنے لگی اور ہم تینوں اپنی کلاس میں چلے گئے۔